الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محرم الحرام کے بارے میں کل کچھ باتیں عرض کی تھی، جن میں سے سب سے پہلے ہم نے محرم الحرام کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہ محرم الحرام کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ محترم مہینہ ہے اور اس میں قتل و قتال ابتدائی زمانہ میں حرام تھا، پھر اس کی اجازت مل گئی، اور پھر اس محرم الحرام کی فضیلت بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر آئی، جن کا ذکر کل ہو چکا، اور اسی طرح یوم عاشورہ کی حقیقت بھی بیان کر دی تھی۔ آج محرم الحرام کی بدعات کا بیان، اور اسی طرح محرم الحرام اور غزوہ خیبر اور شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جنگ قادسیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت ساری بدعات جنم لے چکی ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اس مہینے کو اشہر حرم میں بیان کیا گیا ہے۔ اشہر حرم یہ بہت مبارک مہینے ہیں، بڑے بڑے عظیم واقعات اس ماہ محرم میں پیش آئے ہیں۔ کئی لوگ اس مہینے میں خصوصاً عاشورہ کے دن ماتم کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اسلام ہمیں صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ زور زور سے رونا، پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، کپڑے پھاڑنا اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، بلکہ اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ کسی کے مرنے سے 3 دن بعد غم کا اظہار نہ کرو اور نہ سوگ مناؤ۔ صرف عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کا، خواہ باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا ماں ہو، شوہر کے علاوہ کسی کا 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی اور چہرے کو لگائی، اور فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ بوڑھی ہو چکی تھی اور خاوند یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، لیکن میں نے باپ کا سوگ ختم کرنے کے لیے خوشبو لگائی ہے، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ بعض لوگ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ مناتے ہیں، محرم میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے، بیوی کے قریب نہیں جاتے، چارپائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں، ایسی بہت ساری بدعات کرتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سب ناواقفیت کی باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایت پر رکھیں، ان باتوں سے بچائے رکھیں۔ اب محرم کے مہینے میں بالخصوص 9ویں محرم، 10ویں محرم اور 11ویں محرم، ان دنوں میں کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں۔ اثار ثواب کا سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق نقد رقم کسی اچھے کام میں لگا دے یا کسی مسکین کو دے دے۔ یہ طریقہ اس کے لیے افضل ہے کہ اس سے مسکین اپنی حاجت بھی پوری کر سکے گا، اور اگر آج اسے کوئی ضرورت نہیں تو کل کی ضرورت کے لیے وہ رکھ سکتا ہے، اور یہ صورت جو ہے دکھلاوے سے بھی پاک ہے، بخلاف یہ کہ 9ویں 10ویں محرم کو کھانا پکا کر وہ تقسیم کیا جائے، کیونکہ ان دنوں کے اندر کھانا پکانا بدعت بن چکی ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہے اگر کسی خاص دن یا خاص وقت کے ساتھ متعین کر لیا جائے تو یہ ایک بدعت کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ مسکین کی حاجت کے مطابق اسے صدقہ دے دیا جائے، یعنی اس کی ضرورت کو دیکھ کے اسے پورا کیا جائے۔ یہ اصال ثواب کی صحیح صورتیں ہیں۔ آج کل سنی حضرات رافضیوں کی تقلید میں حلیم وغیرہ، شربت، کھانا، یہ بطور نیاد حسین کے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اگر کوئی حلیم بنانا چاہے تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حلیم بنانا خود تو جائز ہے نا، بذات خود اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اسے ناجائز کر دے۔ اسی طرح اس کا لینا اور کھانا بذات خود اس کا کھانا بھی حلال ہے، اور اس طرح بطور ہدیہ اگر یہ گھر میں آ جائے ان دنوں کے اندر، 9ویں 10ویں 11ویں محرم کے اندر، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اگر کھانا مناسب نہیں ہے تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھینک دیں یا کس طرح استعمال کریں؟
اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں کفار و فساق کے ساتھ کسی بھی عمل میں مشابہت اختیار کرنا سخت گناہ اور ناجائز ہے۔ ابھی آپ حضرات کے پہلے شروع میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ دیکھو ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جو مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا خاص محرم الحرام میں حلیم اور شربت کا بانٹنا بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ اس کے لیے خاص مہینہ یعنی محرم الحرام کی تخصیص پائی جاتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روافض کے ساتھ مشابہت ہے اور دونوں ہی ناجائز ہیں۔ البتہ پکانے بانٹنے والے کا عقیدہ ہی فاسد ہو۔ کیا مطلب عقیدہ فاسد ہو؟ یعنی کہ اگر اس کی نیت ہے کہ کسی بھی قسم کا عمل مردہ بزرگوں کے واسطے اگر اس نیت سے کیا جائے کہ وہ بزرگ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارا کام کر دیں گے، تو ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ اور وہ عمل اگر کھانا کھلانے کی صورت میں ہو تو ایسا کھانا نظر وغیرہ کا کھلانا اور کھانا غیر اللہ کے لیے ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تو یہی بات عرض کی کہ اگر کھانا پکانا یا بانٹنے والے کا عقیدہ ہی فاسد ہو تب ایسی نظر و نیات کا کھانا بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے کسی بھی قسم کا عمل ناجائز ہے۔ اگر اس قسم کا کھانا آ جائے تو خود نہ کھائیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر مردہ، خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ہے لا نظر الا فیما یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی، نظر منعقد نہ ہوگی مگر ایسی چیز کی جس میں اللہ ہی کی رضا مقصود ہو۔ اگر کسی شخص نے کسی اور بزرگ کے لیے یا کسی اور شخص کے لیے کوئی کھانا وغیرہ پکایا ہے یا پھر کوئی نظر مانی ہے تو عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے جن ہم اسے کھانا دیں گے یا وہ ہم سے اس کام سے خوش ہو جائے گا اور ہمارا کام کر دے گا، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ شرک ہے، اور ایسے عقیدے والوں سے کوئی چیز کھانا پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آ گئی ہے تو کسی مسکین کو دے دیں۔ اسی طرح محرم کے اندر ایک اور بات آج کل بہت زیادہ ہے کہ کئی لوگ 10 محرم کو چھٹی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے کسی دن بھی کام کاج کرنے سے منع نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ نماز جمعہ اور نماز عید کے بعد اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب یہاں تک بیان فرما دیا کہ جمعہ کے دن بھی چھٹی کا نہیں کہا، کہ جمعہ کے دن بھی 3-4 گھنٹے جو جمعے کے ہیں اس وقت میں دکانیں بند کر لی جائیں، کاروبار بند کر لیا جائے، جمعہ وغیرہ ادا کر کے دوبارہ جا کے کھول لیں۔ شریعت مطہرہ نے کسی چیز سے منع نہیں کی۔ یہ جو چھٹی کے انہوں میں 10ویں محرم کی کرتے ہیں، یہ سوگ کی وجہ سے اگر کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کسی کا نہیں منانا چاہیے۔ اسی طرح محرم کے اندر قبروں کی لیپائی کی جاتی ہے، قبروں کے اوپر مٹی سے لیپا جاتا ہے قبروں کو۔ قبروں کی لیپائی تو جائز ہے، لیکن اس کام کے لیے صرف محرم کو مقرر کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جب بھی موقع ہو لپائی کروا سکتا ہے انسان۔ قبروں کی زیارت ثواب ہے کیونکہ ان کے دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، مگر اس کام کے لیے 10 محرم کو مقرر کرتے ہیں لوگ، سال میں صرف اسی دن قبرستان میں جاتے ہیں، آگے پیچھے کچھ کبھی بھول کر بھی نہیں جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ عاشورہ کے دن قبروں پر سبز چھڑیاں لے جاتے ہیں، کھجور کی یا پھر پتے وغیرہ لے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مردے کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس عمل کے التزام میں بہت خرابی ہیں، جیسے کہ غیر لازم کو لازم قرار دینا۔ بعض لوگ عذاب ٹل جانے کو لازمی خیال کرتے ہیں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح 10 محرم کے دن مجلسیں لگتی ہیں جس میں شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے، کہ یوم عاشورہ کو یوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ گمان کرنا اور ان کے احکام بیان کرنا، ماتم نوحہ گریہ زاری کرنا، بے قراری کو برپا کرنا اور گھر گھر مجالس شہادت منعقد کرنا، اور واعظین کو بھی بالخصوص ان ایام میں شہادت نامہ یا وفات نامہ بیان کرنا، ان سب کے بارے میں کیا حکم؟ یہ کل امور بدعت اور معصیت ہے یا نہیں ہے؟ ذکر شہادت کا ایام عشرہ محرم میں کرنا مشابہت روافض کی وجہ سے منع ہے، اور ماتم نوحہ کرنا ویسے حرام ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نوحی یا انل مراسی، حدیث میں آیا کہ آپ نے مرثیوں سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح خلاف روایات بیان کرنا سب ابواب میں حرام ہے۔ اور تقسیم صدقات کی ذکر جیسے کہ ابھی کر چکے ہیں کہ یہ تخصیص نیام میں کرنا اگر یہ جانتا ہے تو بدعت ضلالہ ہے، لہذا کسی دن کے ساتھ طعام کی تخصیص کرنا لغو ہے۔ صدقہ کا طعام غنی کو مکروہ اور سید کو حرام ہے، یعنی کہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی سید گزر رہا ہے یا پھر کوئی مالدار ہے تو وہ ان چیزوں کو اگر نہ لے تو لوگ اسے تانا کشی کرتے ہیں، لوگ اسے متمون کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں اسے۔ تو اس صورت میں اگر غنی ان سے لے تو یہ غنی کے لیے مکروہ ہے، اور سید کے لیے تو ویسے ہی حرام ہے۔ سید کو تو چاہیے کہ وہ ان سے کوئی چیز بھی لے کر نہ کھائے ان دنوں کے اندر۔ اب چونکہ 10ویں محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اگرچہ یہ انتہائی دردناک واقعہ ہے، مگر جو روافض ہیں، شیعہ ذہنیت ہے، انہوں نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دی ہے۔ عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ غلط بات جما دی ہے کہ دنیا میں شہادت حسین رضی اللہ عنہ جیسا کوئی اور سانحہ فاجعہ واقع نہیں ہوا، حالانکہ اس سے بدر جہاں زیادہ مظلومیت کے بے شمار المناک واقعات ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیے۔ پوری قدرت کے باوجود ظلم عظیم پر اس قدر صبر و استقامت کے ساتھ جان دے دیتے ہیں، کیا اس کے نظیر کہیں دنیا سے ملتی ہے؟ مگر مسلمان اس خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مظلومیت سے اس قدر بے خبر ہیں تو گویا یہ فرش و عرش کو لرزا دینے والا سانحہ واقعہ ہی نہیں ہوا۔ کبھی کسی کی زبان سے اس مظلومیت کی داستان بیان کرتے ہوئے کسی کان کا اس کی طرف التفات یا کسی قلم کو یہ جان فگار حادثہ لکھتے ہوئے اور آخر تاریخ میں اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے کسی نگاہ کی توجہ اس مظلومیت پر، کسی دل میں احساس درد اور کسی آنکھ کو کبھی آنسو بہاتے دیکھا ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارک کا لہو لہان ہوا، دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا، اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شہید ہونا، دنیا بھر کے اولیاء اللہ کا خون نبی کے ایک قطرہ خون کے برابر نہیں، مگر یہاں تو زبان، کان، قلم، نگاہ، دل اور آنکھ سب ایک ہی کرشمے میں مست ہیں۔ نہ کسی دوسرے صحابی کی شہادت کسی شمار میں اور نہ ہی کسی نبی کی شہادت کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو غور کیجئے، یہ شریعت کا دھیر ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی طرح اس ماہ محرم کے اندر لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے کیونکہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری چیز ہے اور منحوس چیز ہے۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے، اس لیے اس میں کوئی اور تقریب اور خوشی کا کام، شادی نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ تو اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ چونکہ محترم ہے، معظم ہے، فضیلت والا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر یہ تقریبات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ مکرم ہے، محترم ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے اسی دن میں نجات ہوئی۔ اس نعمت پر ادائے شکر کے طور پر اس دن کا روزے کا حکم ہوا، اور بھی بہت سی فضیلتیں ان فضیلت کی چیزیں اسی میں ہوئی ہیں، اس مہینے کے اندر ہوئی ہیں۔ البتہ یوں کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں زیادہ فضیلت اس لیے ہوئی کہ ایسے فضیلت والے ماہ میں واقع ہوئی جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے، تو اس میں نیک کام بہت زیادہ کرنے چاہیے، نکاح وغیرہ، خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے، اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی۔ لیکن یہ ہے بڑی بات، اس لیے کہ بہت دنوں سے یہ غلط باتیں کوٹ کوٹ کر دل میں بھری ہوئی ہیں۔ 100 سال کا رام بھرا ہوا ہے، جلدی سے نہیں نکلتا۔ لوگ مخالف ہو جائیں گے کہ آپ نے محرم کے اندر کیوں شادی کی ہے، حالانکہ محرم بہت مکرم اور معظم مہینہ ہے، ان دنوں میں شادی کرنا بھی جائز ہے، اسی طرح اپنی بیوی کے پاس جانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر جو غزوہ پیش آیا وہ غزوہ خیبر تھا۔ غزوہ خیبر جو ہے یہ غزوہ ذی قرد کے بعد پیش آیا۔ اس میں حملہ آور جو قبیلے بنو قارہ نے فرار ہو کر بنو غطفان کے پاس پناہ لی تھی، جن کو یہود کی طرف سے مدینہ کے خلاف مسلسل بھڑکایا جا رہا تھا، اور یہ تمام قرائن اہل خیبر کے جرائم کو ثابت کر رہے تھے۔ تو آخر کار ان کی گوشمالی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری کے آخر میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کر دی، اور اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 اصحاب کو چنا تھا جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے۔ یہودی اگرچہ غرض و پیش سے بہت چوکنا رہتے تھے،
ارد گرد سے بہت چوکنا رہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی سے وہاں جا پہنچے کہ انہیں کچھ پتہ نہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلعوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ بے خبر یہودی معمول کے مطابق کھیتی باڑی کے اوزار تھامے اپنے باغوں کی طرف نکلے، مگر جب لشکر پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئے اور آنن فانن سارا معاملہ سمجھ کر الٹے قدموں اپنے قلعے میں گھس گئے۔ بستی میں شور مچ گیا، محمد لشکر لے کر آگے، محمد لشکر لے کر آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر قلعوں کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعے فتح کرنے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حباب بن منذر رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہے۔ اب قموس نامی قلعہ 2 دن متواتر لڑائی کے باوجود سرنگو نہ ہو سکا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا، کل میں حملے کا پرچم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ اگلی صبح سب منتظر تھے کہ یہ سعادت کسے نصیب ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ آپ نے لعاب دہن لگایا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے پرچم ان کے حوالے کر کے خصوصی ہدایات دی اور حملے کا حکم دیا۔ اس دن زبردست جنگ ہوئی۔ قموس کا نامور یہودی پہلوان مرحب کسی سے زیر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ دونوں کی تلواریں 2 بار ٹکرائی۔ مرحب کے اگلے وار کو حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا، مرحب کی تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نے جھک کر اپنی تلوار گھمائی تاکہ مرحب کی پنڈلی کاٹ دیں، مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے شہرک پر لگ گئی اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ مرحب مسلسل مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور مرحب یہ شعر گاتے ہوئے ان کی طرف لپکا، قد علمت خیبر انی مرحب، شاک الصلاح بطل مجرب، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، اسلحہ پہنے ہوئے کوہنا مشک جنگجو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواباً یہ شعر پڑھتے ہوئے اس کی طرف جھپٹتے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا، کلیس الغابات کریہ المنظرہ، اور میں جنگل کے شیر جیسا ہی ہیبت ناک ہوں، یعنی جنگل کا شیر جیسے ہیبت ناک ہوتا ہے اسی طرح میں بھی ہیبت ناک ہوں۔ جھڑپ شروع ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زور کا وار کیا کہ مرحب کا سر 2 ٹکڑوں ہو گیا۔ مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر وہ میدان میں نکلا اور شعر پڑھتا ہوا آیا کہ خیبر جانتا ہے میں یاسر ہوں، مسلح اور دلیر ہوں اور جری ہوں۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقابلے میں پر یہ کہتے ہوئے نکلے کہ خیبر جانتا ہے میں زبیر، قوم کا سردار، نہ بھاگنے والا نہ بیکار، میں ہوں شریفوں اور بزرگوں کی اولاد، اے یاسر تجھے دھوکے میں نہ ڈالے لشکر کفار، اور ان کی فوج ہے غائب ہونے والی سراب جیسی۔ تو یاسر اتنا لہیم شہیم اور زوراور تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ صفیہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر بولی، اللہ کے رسول آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ زبیر ہی اسے قتل کرے گا، اور ایسا ہی ہوا، یاسر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب نامی گرامی جو سرداروں کے مارے جانے سے یہود کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، محراب بھی مارا گیا، مرحب بھی مارا گیا اور اسی طرح یاسر بھی مارا گیا، اور قموس بھی قلعہ جو تھا وہ بھی فتح ہو گیا۔ جلد ہی نائب، صاب، سموان اور نزار جیسے دیگر قلعے بھی مسخر ہو گئے۔ اب یہودی ہر طرف سمٹ کر وطی اور سلالم نامی قلعوں میں محصور ہو گئے۔ 14 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ان کی جان بخش کر دی جائے اور وہ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اس شرط پر منظور فرما لی کہ وہ سونا، چاندی اور اسلحہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کچھ نہ چھپائیں، اور ورنہ ان کی جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ مگر یہودیوں کے رئیس کنانہ بن ابی الحقیق نے معاہدے کے برخلاف سونا، چاندی اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے بجائے زمین میں دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ گچھ کی، تب بھی اس نے دروغے گوئی سے کام لیا، یعنی کہ چھپاتا رہا بات کو، جھوٹ بولتا رہا۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ صحابہ کو فوراً بتایا کہ اس کا مال اور اسلحہ کہاں دفن ہے۔ معاہدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی ہو گئی۔ کنانہ بن ابی الحقیق فریب کے علاوہ ایک مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا، لہذا اسے قتل کر دیا گیا اور ان کی خواتین باندی بنا کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی، اور پورا خیبر اپنی زرخیز زمینوں، کھیتوں اور باغات سمیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ تھا واقعہ خیبر جو غزوہ ذی قرد کے بعد پیش آیا۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر
جنگ قادسیہ بھی پیش آئی۔ جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ قادسیہ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا تھا لشکر دے کر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ نامی جگہ پر رک گئے اور ایران کی طرف نعمان بن مقران اور اسی طرح عاصم بن عمر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو، یہ عرب کے شرفاء کی ایک جماعت کے ساتھ ایرانیوں کے تخت کی طرف بھیجا، بادشاہ کی طرف بھیجا، تاکہ جو کسرا ہے یزد یزد کسرا جو یزدگرد کے جو اس کا نام ہے، اسلام کی دعوت ان کو دے کر آئیں اور اس قوم پر تمام حجت کر دیا جائے، یعنی کہ ان کو تمام اسلام بیان کر دیا جائے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا کیا اسلام کے فوائد ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں پھر تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر اسلام قبول نہ کریں گے تو پھر دو ہی صورتیں، یا جنگ کریں یا پھر جزیہ دیں۔ اب جب یہ حضرات مدائن پہنچے تو انہیں دیکھنے کے لیے مقامی لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا تھا ایران کے۔ اسلام کے ان جان بازوں کے جسموں پر سادہ چادریں اور پیروں میں معمولی چپل تھے، ہاتھوں میں چابک تھامے وہ دبلے پتلے گھوڑوں پر سوار تھے جن کی زوردار ٹاپوں سے فضا گونج رہی تھی۔ ایرانی حیران تھے کہ یہ معمولی قسم کے لوگ اتنے بڑے بڑے لشکروں کو کیسے تہہ و بالا کر دیتے ہیں۔ تو وفد جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا، جو بڑے ناز و نخرے کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور ان کا منتظر تھا، اس نے پہلے مسلمانوں کے لباس اور وضاقتہ کی ہنسی اڑاتے ہوئے ایک ایک چیز کا نام یوں پوچھا جیسے ایران کے جو رہنے والے لوگ ہیں اس میں ایسی معمولی اور گھٹیا چیزوں کا وجود ہی نہ ہو۔ پھر طنزیہ لہجے میں بولا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ہمارے باہمی انتشار کو دیکھ کر تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں اس لیے اتنی جرت کر رہے ہو؟ یہ اس بادشاہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا۔ تو وفد کے جو سربراہ تھے وہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے جواب میں بڑی متانت اور خوش اسلوبی کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دی اور آخر میں یہ وضاحت بھی کر دی، اسلام کی تعلیم سمجھ نہ آئی ہو تو جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی قبول کی جا سکتی ہے، ورنہ پھر جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اب یزدگرد نے ان کی دعوت کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میرے علم کے مطابق تم سے زیادہ بدبخت اور تم سے بڑھ کر کمزور اور تم سے زیادہ منتشر قوم کوئی اور نہیں۔ ہم جب بھی تمہیں سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو سرحد کے کسی حاکم کو کہہ دیتے تھے، وہ تمہاری گوشمالی کر دیا کرتا تھا۔ تم سلطنت فارس سے کبھی ٹکر نہیں لے سکتے، اس کے مقابلے میں سر اٹھانے کا سوچنا بھی مت۔ اگر تمہاری تعداد کچھ بڑھ گئی ہے تو اس سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ ہاں، اگر تمہیں غربت اور بھوک نے ہمارے علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور کیا تو بتاؤ، ہم تمہاری غذا کا بندوبست کر دیتے ہیں اور کپڑوں کا بھی۔ ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور انہیں کپڑے جوڑے بھی دیں گے۔ ہم تمہاری ہی مرضی کا کوئی رحم دل حاکم بھی تم پر مقرر کر دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب جب بادشاہ نے اس طنزیہ تقریر کو بیان کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کھڑے ہوئے اور درباری تکلفات کو بالائے طاق پر رکھ کر بڑی حیرت اور بڑی جرت سے بولے کہ بادشاہ سلامت، یہ میرے ساتھ والے آنے والے جو بھی ہیں یہ تمام حضرات عرب کے شریف ترین لوگ ہیں، اس لیے شرافت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ مجھ سے بات کریں، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ آپ نے جو ہمارے حالات بتائے ہیں وہ ہماری سابقہ پستی کا پورا منظر بیان نہیں کرتے۔ آپ نے ہماری بدحالی کا ذکر کیا، ہاں واقعی ہم سے زیادہ بدحال کوئی اور نہ تھا، ہم جیسا بھوکا کوئی اور نہیں تھا۔ ہم کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو تک کھا جاتے تھے، کھلی زمین ہمارا مکان تھی۔ ہم اونٹ اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ظلم کرنا ہمارا وتیرہ تھا۔ ہمارے بعد لوگ بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر سے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہماری یہی حالت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے طرف ایک مشہور معروف انسان کو نبی بنا کر بھیجا جو حسب و نسب اور گھرانے اور قبیلے اور شہر کے علاوہ اپنی ذاتی خوبیوں میں بھی ہم سب سے بہتر، سب سے سچے اور رحم دل تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی مگر وہ سچ کہتے رہے، ہم انہیں جھٹلاتے رہے۔ ان کے ساتھی بڑھتے گئے، ہم گھٹتے گئے۔ آخر اللہ نے ہمارے دل میں ان کی سچائی کا یقین ڈال دیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جو اس دین کو مانے اسے اپنے جیسے حقوق اور ذمہ داریاں دو، جو نہ مانے مگر جزیہ دے اسے اپنے حفاظت میں لے لو، اور جو اس سے انکار کرے اس سے جنگ کرو۔ تو بادشاہ سلامہ اب آپ چاہیں تو جزیہ دیں، چاہے تو جنگ کرے، چاہے تو مسلمان ہو کر خود کو محفوظ کر لیں۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو جواب دیے۔ تو بادشاہ نے جب یہ جواب سنے تو وہ تلملا اٹھا اور بولا، تم مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو؟
حضرت مغیرہ نے جواب دیا کہ آپ ہی نے مجھ سے ویسی باتیں کی تھی، اس لیے میں نے آپ سے ایسی باتیں کی، اگر اگر وہ باتیں کوئی اور کرتا تو میں آپ سے ایسی باتیں نہ کرتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ غصے میں آ کر کہا، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ جاؤ اپنے سپہ سالار سے کہہ دو کہ میں رستم کے تمہارے مقابلے کے لیے بھیج رہا ہوں، وہ تم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا، تمہیں عبرت کا نشان دے گا۔ اس کے بعد اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ایک ٹوکرا لاؤ، ان کے سب سے معزز آدمی کے سر پر لاد کر انہیں یہاں سے نکال دو۔ جب مٹی کا ٹوکرا لایا گیا تو صحابہ کے وفد سے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ ان میں سب سے بڑا میں ہوں۔ جو ہی مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر لادا گیا، وہ تیزی سے باہر نکلے، ٹوکرا اپنے گھوڑے پر رکھ کر اسے ایڑی لگائی۔ ادھر رستم کو جب پتہ چلا کہ مسلمان سفیروں سے بادشاہ کے اس سلوک کا علم ہوا تو بڑا جلایا اور بولا، خدا کی قسم وہ ہماری زمین کی چابیاں لے گئے۔ پھر اپنے ماتحتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر ہم یہ مٹی راستے میں روک سکے تو سمجھو ہمارا ملک بچ گیا، لیکن اگر ان کے سپہ سالار تک یہ مٹی پہنچ گئی پھر ہمارا ملک ان کے قبضے میں جا کر رہے گا۔ یہ کہا کر اس نے آدمی دوڑا دیے، کسی طرح مسلمانوں کے وفد کو قادسیہ پہنچنے سے پہلے روک لیا جائے، مٹی کا ٹوکرا ان سے لے لیا جائے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے اور مٹی کا ٹوکرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں سلطنت ایران کی چابیاں دے دی ہیں۔ رستم کو پتہ چلا کہ وفد ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ایران کا آفتاب جو ہے زوال پذیر ہو کر رہے گا۔ اب قادسیہ کے فوجی پڑاؤ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایات پر مشتمل مراسلے مسلسل آ رہے تھے۔ اپنے ایک مراسلے میں انہوں نے مسلمانوں کو دشمنوں کی تعداد اور وسائل سے مرعوب نہ ہونے اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے کی نصیحت کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک ماہ تک قادسیہ میں ٹھہرے رہے۔ اسی دوران شاہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے پایہ تخت مدائن سے رستم کی قیادت میں 1,20,000 سپاہیوں کا لشکر روانہ کر دیا، جسے مزید 80,000 قبائلی جنگجو کی قیمت بھی حاصل تھی۔ اب رستم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فوج لے کر نکلا۔ کوچ کے دوران بھی لڑائی کو ٹالنے کے لیے اس نے رفتار بہت کم رکھی، جگہ جگہ قیام کیے۔ آخر جب دیکھا کہ لڑائی کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے تو پھر لشکر کو لے کر قادسیہ پہنچ گیا۔ تمام تر تیاریوں کے باوجود رستم کی یہی کوشش تھی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، چنانچہ اس نے مذاکرات کی طرف رجحان ظاہر کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کوئی نمائندہ طلب کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ رستم نے کہا، تم لوگ ہمارے پڑوسی ہو، ہم تم سے اچھا سلوک کیا ہے، ہم نے ہمیشہ تم سے اچھا سلوک کیا ہے، تمہیں تکالیف سے بچایا ہے، تمہیں چاہیے کہ واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں تجارت سے منع نہیں کرتے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارا ہدف دنیا ہے ہی نہیں، ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا سچا رسول بھیج کر ہمیں اصل دین دیا ہے، جو اس پر عمل کرے گا کامیاب ہوگا، جو اسے ترک کرے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ رستم نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے اسلام کا تعارف چاہا تو حضرت مغیرہ نے مختصراً اسلام کی تعلیمات اور خوبیاں بیان کر دی۔ رستم ہر بات پر کہتا رہا، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ اگر ہم یہ دین قبول کر لیں تو تم کیا سلوک کرو گے؟ فرمایا، ہم تمہارے ملک کے پاس بھی نہ پھٹکیں گے۔ رستم نے مسرت ظاہری کی اور انہیں رخصت کرنے کے بعد اپنے سرداروں کے سامنے اسلام قبول کر کے اپنی سلطنت بچانے کی تجویز رکھی، مگر سب ببھر گئے اور اصرار کرنے لگے کہ مسلمانوں کو طاقت کی زبان ہی میں جواب دیا جائے۔ رستم پھر بھی لڑائی میں ٹال مٹول کرتا رہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب ایران کی جو سلطنت ہے وہ گرنے والی ہے۔ چنانچہ وہ رستم جو ہے لشکر کو لے کر 1,20,000 سپاہ کے ساتھ مل کر دریائے فرات کے مغرب میں خیمہ زن ہو گیا۔ اب رستم نے یہاں پہنچ کر دریائے فرات پر پہنچ کر کشتیوں کا عارضی پل بنانے کے بجائے لکڑی، مٹی اور پتھروں کی بھرائی کر کے راتوں رات ایک مضبوط راستہ تیار کیا، اور صبح ہوتے ہی اس نے دریا عبور کر کے ساحل کے ساتھ صف بندی کر دی۔ 30,000 ایرانی سورماؤں کو چن کر اس نے زنجیریں پہن کر صفیں بنائی تھی، تاکہ نہ تو کوئی ان کی صفوں کو توڑ سکے، نہ وہ خود پیٹھ پیچھے پھیر کر بھاگ سکیں، اور 18 جنگی ہاتھی لشکر کی درمیانی صفوں میں اور 15 دنوں میں 15 دونوں پہلوؤں کے آگے کھڑے کیے، اور ان کے ہودجوں میں انتہائی ماہر تیر انداز بیٹھے تھے۔ اب رستم اپنے لشکر کے پیچھے دریا کے کنارے ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور فوج کا معائنہ کر رہا تھا، اور شاہ ایران جو تھا، بادشاہ جو تھا،
وہ جنگ کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے قادسیہ سے اپنے شہر مدائن تک جگہ جگہ نقیب مقرر کیے ہوتے، نگران مقرر کیے ہوتے، جو پیغام کو ایک دوسرے سے سن کر بآواز بلند آگے نقل کرتے جا رہے تھے، اور یوں رستم کی بات جو ہے بادشاہ تک، اور بادشاہ کی بات رستم تک آنن فانن پہنچ رہی تھی۔ تو مسلمان جو تھے وہ بھی اپنی صف بندی کر رہے تھے، مگر مسئلہ جو تھا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ لشکر کے امیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے۔ وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ بیٹھ سکتے نہیں تھے اور نہ ہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے لشکر کے پیچھے ایک کھنڈر نما عمارت کے چھت پر سینے کے نیچے تکیہ لگا کر اس طرح اوندے منہ لیٹ گئے تھے کہ سارا میدان ان کے سامنے تھا۔ اشوال 15 ہجری کے دن تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیماری کے باوجود فوج سے خطاب کیا اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا: مسلمانوں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے نصیحت کی بات کے بعد زبور میں بھی یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب لوگوں، یہ زمین تمہاری میراث ہے، یہ اللہ کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر تم دنیا کے حریص نہ بنو اور آخرت کے طلبگار رہو تو اللہ دنیا بھی تمہیں دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، اور اگر تم نے بزدلی اور کمزوری دکھائی تو تمہارا رعب داب جاتا رہے گا اور تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب لشکر کے جو اور سالار تھے وہ بھی اپنے اپنے لشکروں کے اندر تقریریں کرنا شروع کر دی، اور لشکروں کا اپنے اپنے لشکر کی ہمت اور جذبے کو ابھار رہے تھے۔ چونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیماری کا اکثر سپاہیوں کو علم نہیں تھا، اس لیے انہیں لشکر کے پیچھے عمارت میں دیکھ کر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اسے تن آسانی پر محمول کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو سامنے آ کر اپنے جسم کے پھوڑے دکھائے تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے، اور اپنا نائب مقرر کر دیا خالد بن عرفت غفاری رضی اللہ عنہ کو۔ اب سب بھی اس کے اوپر متفق تھے حضرت خالد پر، لیکن ابو محجن ثقفی جو تھے وہ حضرت خالد بن عرفتہ کی نائبی سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے انہیں تنبیہ کے طور پر جس عمارت کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے اس عمارت میں قید کروا دیا۔ جنگ شروع ہو گئی اور ظہر کے وقت تک دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ امیر لشکر کے حکم سے صفوں میں جگہ جگہ سورۃ الانفال کی تلاوت کی جاتی رہی۔ مسلمانوں نے صف بندی کی حالت ہی میں نماز ظہر ادا کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی پہلی تکبیر گونجی اور سب سمجھ گئے کہ اب حملہ شروع ہونا چاہتا ہے، اور دوسری تکبیر بلند ہوئی، سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ تیسری تکبیر سن کر اسلامی لشکر نے بھی اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا، اور ساتھ ہی تیر اندازوں نے تیر برسائے اور گھڑ سوار نیزے تان کر آگے بڑھے۔ چند لمحوں بعد چوتھی تکبیر گونجی تو ترتیب کے مطابق پورے اسلامی لشکر نے ایک بارگی میں دھاوا بول دیا۔ اب لڑائی میں ایرانی شہزادہ جو ہرمز تاج پہنے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا اور گرفتار ہو گیا۔ ایک اور فارسی افسر قیمتی کنگن اور جڑاؤ کمر بند پہنے للکارتا ہوا سامنے آیا تو حضرت عمر بن معدی کرب نے اس کی طرف لپکے اور اسے زمین پر پٹک کر خنجر سے ذبح کر دیا۔ اب گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ محل کے چھت سے برابر فوج کی رہنمائی کر رہے تھے، اور ان کی بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ محل کے دروازے کھلے تھے اور کوئی پہرہ دار کھڑا نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا تو ایرانی سیدھا محل کی طرف گھس جاتے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر سکتے تھے، مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس خطرے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تو عرب کے قبیلے بنو بخیلہ کے گھڑ سوار بڑی مردانگی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایرانیوں نے 17 ہاتھیوں کا ریلا لے کر ان کی طرف یلغار کی۔ گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدک گئے اور بنو بجیلہ جو تھا ان کی سب بندی ٹوٹنے لگی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً بنو اسد کے دستے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ہاتھیوں کا گول بنو اسد کی طرف پلٹ پڑا، انہیں روندنے لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بے چین ہو کر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: ان ہاتھیوں سے نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ وہ بولے: کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے قبیلے کے بہترین تیر اندازوں کو لے کر آگے بڑھے اور تیروں کی اتنی شدید بوچھاڑ کی کہ کوئی فیل بان جو تھا زخمی ہوئے بغیر نہ رہا۔ بنو تمیم کے بہادروں نے ہاتھیوں کے ہودج الٹ دیے اور انہیں توڑ پھوڑ دیا۔ فیل بان نیچے گر کر واپس دوڑے اور یوں اس کالی آندھی کا رخ پھر گیا۔ یہ جنگ کا پہلا دن تھا، اس دن کو یوم الارماس کہتے ہیں۔ اور دوسرا دن، پہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں کے خاصے افراد شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تدفین اور زخمیوں کے علاج معالجہ کے انتظامات کے بعد اگلے دن مسلمان پھر صف بستہ ہو گئے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت شام رضی اللہ عنہ 5000 کے امدادی دستے کے ساتھ آ پہنچے۔ وہ شام کے محاذ پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت رومیوں سے برسر پیکار لڑ رہے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عراق کے محاذ سے جو مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کے لیے شام بھیجے گئے تھے، انہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیج دیا جائے، عراق بھیج دیا جائے۔ چنانچہ یہ فوج دوبارہ ادھر آ گئی، جس سے مسلمانوں کی ہمتیں بلند ہو گئی، اور فوج کے آنے کی ترتیب بھی بہت زبردست تھی کہ 10 10 سپاہی تکبیریں بلند کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کر لشکر اسلام میں شامل ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا، اور دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت بڑی فوج آئی ہے۔ سب سے پہلا دستہ جو آ کر ملا شامل ہوا، اس کے امیر حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، جن کی دلیری اور فراست کی بڑی شہرت تھی۔ ان کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد تھا، جس لشکر میں اس جیسا شخص ہو اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آتے ہی ایرانیوں کو للکارا کہ ہے کوئی بہادر؟ بہادر تو سامنے آئے۔ مقابلے میں سلطنت فارس کے نامور شاہ سردار بہمن خود آیا، جو ذوالحاجب کے لقب سے مشہور تھا۔ اس نے جنگ جسر میں مسلمانوں کو شکست دی تھی، جس میں حضرت ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی آواز لگائی، ہائے ابو عبید اور شہدائے جسر کا انتقام! یہ کہہ کر اس پر حملہ آور ہوئے۔ چند لحظے دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہی، آخر حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے اسے مار گرائے۔ اس کے بعد پھر جنگ عام ہو گئی۔ شام سے آنے والی امدادی فوج کے 10 10 آدمیوں کا جب بھی کوئی دستہ افق سے نمودار ہوتا، حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو کر بڑے زور و شور سے دشمن پر حملہ آور ہوتے۔ گزشتہ روز کی مسلمانوں نے ہاتھیوں کے جو ہودج چھلنی کیے تھے، ایرانی ان کا متبادل انتظام بھی اب تک نہیں کر پائے تھے، اس لیے ایرانی اس دن ہاتھیوں کو میدان میں نہیں لا سکے، لہذا مسلمان گھڑ سوار جم کر لڑ رہے تھے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کے گھوڑوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے عجیب چال چلی کہ اپنے اونٹوں کو سیاہ چادریں پہنا کر ان ایرانی گھڑ سواروں کے سامنے لے آئے، جنہوں نے ایک دوسرے کو زنجیروں میں متصل کیا ہوا تھا، تاکہ میدان سے فرار نہ ہو پائے۔ دشمن پر یک بار کی حملہ کرتے ہیں، مگر جب عربی اونٹ سیاہ چادروں میں سامنے آئے تو ایرانی گھوڑے بدکنے لگے اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ ایرانی لشکر کا ایک دستہ ماہر تیر اندازوں کا تھا، جو زرق برق لباس میں سونے چاندی کے کنگن اور کمر بند پہنے سب سے نمایاں نظر آتا تھا۔ ان میں سے ایک تیر انداز مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو اسی دوران عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ یہ آواز لگاتے ہوئے کہ مسلمانوں شیر بن کر دکھاؤ، فارس والے بھیڑ بکریاں ہیں، اسی سمت آ گئے۔ ایک مسلمان نے چلا کر کہا کہ ابو سور، اس فارسی سے بچ کے رہنا، اس کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا۔ حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ پلٹ کر تیر انداز کو دیکھا اور پھر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ تیر انداز نے کمان پر تیر چڑھا کر ان پر چھوڑ دیا، جو سنسناتا ہوا آیا۔ حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بھی چوکنا تھے، فوراً ڈھال آگے کر دی، تیر اس میں پیوست گیا، اور اس سے قبل کے تیر انداز دوسرا تیر چلاتا حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے اس تک جا پہنچے اور اسے یکدم دبوچ کر ذبح کر ڈالا، اور اس کے سونے کے 2 کنگن اور طلائی کمر بند اور ریشمی واسکٹ اتار لی۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس صحابی کو اپنی قید میں کیا تھا، ابو محجن رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ سے پہلے فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر زنجیر ڈال کر اس محل میں قید کر دیا گیا تھا انہیں، جس کی چھت پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت ابو محجن کو جنگ میں شرکت سے محرومی کا اتنا قلق ہوا کہ بے اختیاری اشعار پڑے، کفا حزنا ان تدہم خیل بالقنا، کتنے غم کی بات ہے کہ گھڑ سوار نیزے تان کر بھڑے ہوئے ہیں، و اتراکو مشدودا علیہ وساقیا، میں زنجیروں میں باندھ کر یہاں پھینک دیا گیا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی باندی زہرا کا وہاں سے گزر ہوا تو ابو محجن نے ان سے درخواست کی، میری زنجیریں کھول کر ایک گھوڑا مجھے دے دو، شام کو واپس آ جاؤں گا اور تم پھر مجھے باندھ دینا۔ اب انہوں نے باندی کو رحم آیا، انہوں نے کھول کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ان کے حوالے کر دیا۔ وہ سیدھے میدان جنگ میں جا پہنچے اور بے جگری سے لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کون بہادر میدان میں آکودہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جب بھی ان پر نظر پڑتی تو وہ یوں محسوس کیے بغیر نہ رہتے کہ یہ سپاہی بھی ابو محجن کی طرح لڑ رہا ہے اور گھوڑا بھی میرے گھوڑے کی مانند ہے۔ پھر سوچتے کہ ابو محجن تو قید ہے، دن بھر یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ شام ڈھلنے تک جنگ جاری رہی، اندھیرا ہونے پر دونوں لشکر اپنے خیمہ گاہوں کو لوٹ آئے۔ ابو محجن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جگہ آ کر پہلے کی طرح خود کو زنجیر ڈلوا لی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نیچے اترے تو سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا، پسینے سے تر تھا گھوڑا۔ تفتیش کی تو ساری بات سامنے آ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابو محجن کی بہادر سے بڑے خوش ہوئے اور انہیں
آزاد کر دیا۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں تاریخی روایات میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ابو محجن رضی اللہ عنہ کو شراب نوشی کی وجہ سے قید کیا گیا تھا، یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ محققین کے نزدیک حضرت ابو محجن رضی اللہ عنہ کو نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی بنا پر یہ سزا ملی تھی، اور یہ دوسرے دن کی لڑائی تھی جسے یوم الغواص کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ تیسرے دن بھی یہ لڑائی جاری رہی اور مسلمانوں کو جو ہے ایرانیوں پر فتح مل گئی۔ یہ تھی جو میں جنگ قادسیہ۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، لیکن مختصر سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو وفات کا واقعہ ہوا یہ بھی محرم کے اندر ہوا۔ 23 ہجری جو تھا اختتام پذیر کو تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ اگلے سال پوری مملکت اسلامیہ کا دورہ کریں گے اور ایک ایک صوبے میں 2 ماہ قیام کر کے کھلی کچہری لگائیں گے تاکہ اگر کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف ہو وہ بلا جھجک بیان کر سکے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کے مساکین کے لیے ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ انہیں میرے بعد کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ دن تھے جب شمشیر اسلام مشرق و مغرب سے حجاج وصول کر رہی تھی اور حق کا بول بالا ہو گیا تھا۔ دین مبین نے ہر طرف امانت، دیانت، عدل، انصاف، اخوت اور ہمدردی کے پھول کھلا دیے تھے۔ بدی کی ظلمتیں منہ چھپا کر منظر عام سے غائب ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھلتا پھولتا دیکھ کر مطمئن تھے۔ اب ان کی 2 ہی خواہشیں رہ گئی تھی، ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی اور دوسرے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی۔ سن 23 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں وادی ابطح میں ٹھہرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، الہی میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری قوت کمزوری میں تبدیل ہو رہی ہے، میری رعایا دور دور پھیل گئی ہے، ڈرتا ہوں کہ اب کہیں ان کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی دونوں تمنائیں ایک ساتھ پیش کی کہ اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک، کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول کے شہر میں موت کی التجا کرتا ہوں۔ تو بظاہر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ واقع ہونا مشکل تھی، شہادت اور وہ بھی مدینہ میں کیسے ممکن تھا؟ اب مدینہ طیبہ پر کسی بیرونی طاقت کے حملے کا کوئی خطرہ نہ تھا، وہاں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف خلافت کی بھاری ذمہ داریوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود کسی محاذ پر جا کر لڑنا بھی مشکل تھا، اور اگر وہ باہر کسی محاذ پر جا کر لڑتے اور شہید ہو بھی جاتے تو اس صورت میں ان کی مدینہ طیبہ میں وفات یا تدفین نہ ہوتی، کیونکہ مردے کو تدفین کے لیے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا اسلامی شرع میں نامناسب ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دونوں سعادتیں طے کر دی اور ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو پیش آیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے سراسر سعادت تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کا شدید اثر کم و بیش نصف صدی تک رہا، جبکہ اس کے ضمنی اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ 27 ذوالحجہ کو امیر المومنین معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور ان کی پشت پر خنجر سے پے در پہ 6 وار کیے۔ ہمت برداشت کے پے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی چیخو پکار کے بغیر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پچھلی صفوں کے جو لوگ تھے ان کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قرات کی آواز نہ آئی تو پچھلی صفوں کے لوگ کچھ دیر تک سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا تو کچھ لوگوں نے معاملہ بھانپ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس دن پتہ چلا کہ وہ خنجر زنی میں نہایت مشاک ہے، اور آنن فانن اس نے اپنی طرف بڑھنے والے 13 آدمیوں کو خون میں لت پت کر دیا، اور جن میں سے 9 آدمی زخمیوں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے چادر پھینک کر اسے جکڑ لیا، مگر فیروز نے گرفتاری دینے کی بجائے اس وقت اپنے گلے پر خنجر پھیر کر خودکشی کر لی۔ اب خنجر زنی میں فیروز کی حیرت انگیز مہارت بھی اس کے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے امکان کا پختہ کرتی ہے، کیونکہ اتنی سخت تربیت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حکومتیں یا دہشت گرد گروہ خصوصی اہداف کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو قاتل کی خودکشی بھی سوالیہ نشان تھی، جس سے تحقیق کے راستے بند ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخم کھا کر محراب میں گرے ہوئے تھے، مگر ہوش باقی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھا دی۔ 2 دھارے خنجر نے خلیفۃ المسلمین کا شکم
چیر دیا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم تھا کہ تمام حواس قابو میں تھے۔ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین کی آواز ابھری، ابن عباس جا کر دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے۔ وہ دیکھ کر آئے اور بتایا مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا وہی کاریگر؟ عرض کیا جی ہاں وہی۔ فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے بارے میں انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ پھر فرمایا حمد و ستائش ہے اس اللہ کے جس نے میری موت کسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں نہیں ہونے دی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ زخموں کی شدت کی وجہ سے خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو غذا کے طور پر پہلے نبید اور پھر دودھ دیا گیا، مگر سب کچھ پیٹ کے زخم کے راستے سے خارج ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طبیب نے بھی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی، مگر اس حالت میں بھی نماز کے وقت انہیں ہوشیار کیا جاتا اور آپ فرماتے ہاں ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز سر کر دیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود زخموں کی حالت میں ہیں، خود زخمی ہیں، اور اتنے زخم ہیں کہ طبیب بھی جواب دے چکے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ترک کر دیں، یعنی نماز کو اتنا پابندی سے پڑھاتے تھے۔ اصلاح خلق کے ولولے کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا بیٹا شلوار اوپر رکھنا، کپڑے صاف رہے گا، کپڑا صاف رہے گا، اور یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ اور اپنے اوپر چڑھنے والے قرض کا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے حساب لگوایا، عمر رضی اللہ عنہ سے حساب لگوایا، جو 86,000 درہم بنے۔ بیٹے کو ان کی ادائیگی کی ترتیب سمجھا دی۔ اس موقع پر کسی نے تعریف کی کہ آپ اتنے بڑے صحابی اور عادل حکمران ہیں، اب شہادت کا مرتبہ پا رہے ہیں۔ آپ نے تعریف کا کوئی اثر لیے بغیر حسرت کے ساتھ فرمایا کاش حساب برابر ہو جائے، نہ کوئی سزا ملے نہ جزا۔ اس وقت آپ کی جانشینی کا مسئلہ واقعہ سب سے اہم تھا۔ رفقا نے مشورہ دیا کہ کسی جانشین کو مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے گوارا نہیں کہ زندگی میں بھی یہ بوجھ اٹھاؤں اور مر کر بھی یہ بوجھ اٹھاؤں۔ تاہم آپ خلافت کی منتقلی کی فکر ضرور لاحق تھی، چنانچہ آپ نے نہایت معقول فیصلہ کرتے ہوئے 6 بزرگ صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک جماعت کو نامزد کر دیا اور فرمایا میری موت کے بعد 3 دن کے اندر اندر یہ حضرات باہم مشورہ کر کے آپس میں سے کسی ایک کو امیر چن لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہی 6 افراد پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل اور صحابہ کرام میں سب سے عظیم المرتبت تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دم تک خوش رہنا مشہور معروف تھا۔ ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل چکی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے 7ویں فرد جو اس وقت تک حیات تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ انہیں اس شورا سے الگ رکھا، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھی تھے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو شورا میں فقط اس طور پر شرکت کی اجازت دی کہ وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، خلافت کے لیے نامزد نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آخری لمحات سے پہلے فرمایا کہ میں اپنے بعد مقرر ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے حقوق کو پہچانیں اور ان کی حرمت ملحوظ رکھیں، اور میں اسے انصار کے ساتھ جو دارالاسلام اور ایمان میں پہلے سے قرار پکڑے ہوئے ہیں خیر کا معاملہ کرنے اور ان کا اچھا کرنے والوں کی اچھائی قبول کرنے اور برا کرنے والوں کی برائی سے درگزر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ شہریوں سے بھلائی کی کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کا حصار محصولات کا ذریعہ اور کفار کے لیے باعث غیظ ہیں، ان سے ان کی رضامندی کے ساتھ اتنا ہی محصول لیا جائے جو زائد ہے۔ اسی طرح اور بھی وصیتیں کیں، اور اس کے بعد 3 دن زخمی حالت میں گزار کر یکم محرم الحرام 23 ہجری کو دنیا کی تاریخ کے اس بے مثال حکمران نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی جگہ 3 دن تک مسجد نبوی کے امام رہے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ اپنی آخری خواہش کے مطابق حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ یہ تھی شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محرم کے طرح باقی مہینوں کی بدعات اور خرافات سے بچائے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو کورسز کروائے جاتے ہیں مختصر، ان کورسز کے اندر جو کچھ تمہیں پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، ان کو غور سے سنا جائے، اور اس کے بعد چونکہ جائزے کی بھی ترتیب ہوتی ہے تو آپ حضرات جائزہ بھی لکھ کر بھیجا کریں،
مختصر سا جائزہ ہوتا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہوتا، کم از کم 10 منٹ 15 منٹ جائزے کے لیے نکال لیا کریں، انشاءاللہ جائزے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے اکابر جو تھے وہ تو یہ کرتے تھے کہ جب کسی بیان یا تقریر میں جاتے اور کوئی بات اچھی لگتی تھی تو اس کو اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اکابر کی یہ سنت بھی ہمارے اندر آ جائے، ابھی بھی جو سبق پڑھا ہے تو اس کے متعلق جو جو باتیں آپ حضرات کو یاد ہوں وہ لکھ کر پرسنل میں بھیج دی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔